अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। होमोसेक्सुअलिटी डिसऑर्डर के ऊपर मेरे बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। मैं अपने इल्म और तजर्बे के मुताबिक गाहे बगाहे इस टॉपिक के ऊपर लिखता रहता हूँ और मेरे पास बेशुमार जो हैं दर्जनों केसेस जो हैं हर माह मेरे पास जो है वो फॉलो अप में रहते हैं और उनसे भी हमें बहुत ज़्यादा जो है सीखने को मिलता है, नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। हमारे इल्म में, हमारे तजर्बे में इजाफ़ा वक्त के साथ साथ होता रहता है और उस इल्म, उस तजर्बे को फिर मैं कोशिश करता हूँ कि अपने लोगों के साथ दोबारा शेयर करूँ, क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी डिसऑर्डर्स जो होता है ये फेज़ वाइज डिफरेंट स्टेजेस हैं इसकी। जिस तरह की होम्योपैथी में हमारे मियाज़्म है, सोरिक स्टेज है, साइकोटिक स्टेज है, सिफ्लेटिक स्टेज है। तो इसी तरीके के साथ जब हम इस डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें भी जो है सोरिक स्टेट मौजूद है होमोसेक्सुअलिटी की, इसमें भी साइकोटिक स्टेट मौजूद है होमोसेक्सुअलिटी की, इसमें भी सिफ्लेटिक स्टेट मौजूद है होमोसेक्सुअलिटी की। तो होमोसेक्सुअलिटी की जो पहले हमने वीडियोस बताए थे वो आपने शायद देख चुके होंगे, लेकिन आज जो हम बात करेंगे इसी से लिंक करती है, ठीक है। वो है होमोसेक्सुअल OCD, HOCD के ऊपर हम बात करेंगे। ये एक तरह की OCD ही होती है, लेकिन इसके अंदर इंसान के अंदर ये वहम, ये शक पाया जाता है कि कहीं मैं होमोसेक्सुअल तो नहीं, ठीक है। तो इस वहम, इस डर और इसके नतीजे में पैदा होने वाले उसका जो तजस्सुस है और उसके जहन में जो कंपल्सिव थॉट्स आते हैं, रिपीटेड थॉट्स आते हैं, उसकी वजह से वो शदीद बेचैनी का शिकार होता है। इस ऑब्सेशन को लेके, ऑब्सेशन और कंपल्शन जो है, इसके ऊपर मेरा OCD के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं। आप इसको समझ सकते हैं कि ऑब्सेशन क्या चीज़ है और कंपल्शन क्या चीज़ है। जो लोग OCD को समझते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो तो बड़ी आसानी से इस चीज़ को समझते हैं। तो ऑब्सेशंस वो डर, खौफ, खदशात, वो रिपीटेड थॉट्स होते हैं जो एक बीमार जहन के अंदर आ रहे होते हैं, जो उसका सब कॉन्शियस माइंड जो होता है वो भेजे जा रहा होता है, रिपीटेडली भेज रहा होता है दिमाग में, और दिमाग में एक फ़िल्म चल रही होती है तस्वरात की, ख़यालात की। मुसलसल वो ख़यालात आते हैं और इतने ज़्यादा शिद्दत से आते हैं कि बंदा जो है परेशान हो जाता है और उसके रिएक्शन में वो कंपल्शन की तरफ जाता है, वो आगे फिर कोई अमल करता है। तो होमोसेक्सुअल OCD में मरीज़ के अंदर बेपनाह तजस्सुस पाया जाता है। वो इंटरनेट के ऊपर या बुक्स के अंदर अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में बहुत कुछ सर्च करने की कोशिश करता है, कहीं मैं होमोसेक्सुअल तो नहीं हूँ, कहीं मैं गे तो नहीं हूँ। इसके लिए वो इंटरनेट पे डिफरेंट टाइप्स के कंटेंट सर्च करता है, ठीक है। और इसी सर्च के दौरान वो पोर्न एडिक्शन का भी शिकार हो जाता है। अब जब वो पोर्न देखता है तो उसमें वो उस तजस्सुस की वजह से, उन ऑब्सेसिव थॉट्स की वजह से कंपल्शन में जाके मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस और उनका जो है एनालिसिस खुद से करना शुरू करता है। अच्छा, तो इस तरह के जो होमोसेक्सुअल होते हैं वो कैसे सेक्स करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या होती हैं, इनकी एक्शंस क्या होते हैं, इनके रिएक्शंस क्या होते हैं, किस उम्र तक ये लोग कर सकते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। और उनकी वो प्रॉपर खुद से ही वो उनका एनालिसिस शुरू कर देता है और उसकी वजह यही होती है कि उसकी जहन में जो ऑब्सेशन चल रही होती है उसके नतीजे में वो सर्च करता है। सर्च करना जो होता है उसकी कंपल्शन होती है कि वो उन थॉट से तंग आके फिर वो सर्च करता है अपने आप को यकीन दिलाने के लिए, कहीं मैं होमोसेक्सुअल तो नहीं हूँ, कहीं मैं गे तो नहीं हूँ। इस वजह से वो शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार होता है। शर्म, शेम उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, गिल्ट बहुत ज़्यादा होती है, पछतावा, गिल्ट, अपने आप को कोसना। इसके बाद उसके अंदर एंगर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है। और इसके बाद
چاہے وہ ہوموسیکشل او سی ڈی ہو یا انوانٹیڈ ہوموسیکشولیٹی ہو. او سی ڈی بھی انوانٹیڈ ہوتی ہے اور انوانٹیڈ ہوموسیکشولیٹی بھی جو ہوتی ہے اس میں مریض نہیں چاہتا کہ وہ ہوموسیکشل ہو، لیکن وہ انوانٹیڈ اسی آبسیشن کی وجہ سے اس میں چلا جاتا ہے. تو اس میں آ کے اس کی شیم، لو سیلف اسٹیم، اس کے مینٹل ہیلتھ، اس کے بعد اس کی جو ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اس کو سیکشل ڈسفنکشن، جو سیکشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو پرفارم کرنے میں اس انزائٹی کی وجہ سے، وہ سیکشل پرفارمنس انزائٹی کا شکار ہونے کی وجہ سے وہ سیکشل ڈسفنکشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی جو ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے. وہ اس شرم کی وجہ سے، جھجک کی وجہ سے، اس گلٹ کی وجہ سے کہ وہ کہیں ہوموسیکشول تو نہیں ہے، وہ اپنے سیم سیکس کے ساتھ بھی ریلیشن شپ نہیں رکھ پاتا. وہ اپنے عزیز اقارب، اپنے دوستوں سے دور رہنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی ریلیشن شپ جو ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے. ایون کہ وہ کوئی جاب کرے تو وہ جاب بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے ذہن میں بہت جو اس کی obsession ہوتی ہے، obsessive تھاٹس ہوتے ہیں، ہوموسیکشل او سی ڈی ہوتی ہے، وہ اس کو بے چین کیے رکھتی ہے، جس کی وجہ سے وہ لو سیلف اسٹیم کا شکار ہوتا ہے، مینٹل ہیلتھ یعنی انزائٹی کا شکار ہوتا ہے، پرفارمنس انزائٹی کا شکار ہوتا ہے. سوسائڈل ٹینڈنسی بھی پائی جاتی ہے کہ وہ کسی سے اپنی بات جو ہوتی ہے وہ کسی سے کر نہیں سکتا، اپنی فیلنگ کسی کو بتا نہیں سکتا. بالکل ایسی جیسے انوانٹیڈ ہوموسیکشولیٹی کا شکار پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ اپنی فیلنگ کسی کو بتا نہیں سکتا، وہ اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے. وہ کڑن جب بہت زیادہ مسلسل رہتی ہے، سالوں رہتی ہے، تو مریض جو ہے ڈپریشن کا شکار بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر سوسائڈل ٹینڈنسی، سوسائڈل تھاٹس بھی آ سکتے ہیں. تو انوانٹیڈ ہوموسیکشولیٹی جو ہوتی ہے اس میں پیشنٹ ہوموسیکشل نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر وہم، ڈر اور خوف پائے جاتے ہیں، تجسس پائے جاتے ہیں، کیونکہ اس کے ذہن میں جو فینٹیسیز چل رہی ہوتی ہیں، جو خیالات کی ایک فلم چل رہی ہوتی ہے وہ اسے بے چین رکھتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے لوگوں سے، اپنے دوستوں سے کٹ کے رہنے لگتا ہے. ان کے ساتھ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی جو اندرونی فیلنگ ہے کسی کو اس کا احساس ہو. تو اس او سی ڈی کی بھی ٹریٹمنٹ ہومیوپیتھی میں الحمدللہ موجود ہے، چاہے ایچ او سی ڈی ہو یا انوانٹیڈ ہوموسیکشولیٹی کے کیسز ہوں، ان کی ٹریٹمنٹ ہم ہومیوپیتھی میں کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ قسم کی ٹیکنیکس ہیں، جو سائیکالوجی کی ٹیکنیکس ہیں ان کو بھی ہم پریکٹس کرتے ہیں، اور ہومیوپیتھک میڈیسنس کا بھی استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی ہوموسیکشول او سی ڈی، ریلیجیس او سی ڈی یہ مینیج ہوتی ہے، اور آپ کی جو سیکشل اورینٹیشن ہے جو متاثر ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے. تو اس میں میری دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ فون سے، انٹرنیٹ کی براؤزنگ سے آپ انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کرنا جو ہے چھوڑیں. میں ہر ویڈیو میں اپنے پیشنٹس کو، ایون کہ نارمل پیشنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ اپنی بیماری کو سرچ کرنا چھوڑیں. یہ آپ کی انزائٹی لیول میں اضافہ کرتی ہے. ٹھیک ہے، ایک معدے کا مریض ہی کیوں نہ ہو، آج کل انٹرنیٹ، یوٹیوب ہر کسی کے فنگر ٹپس کے اوپر ہے. اس کو کوئی بیماری ہوتی ہے وہ دواؤں کو بھی سرچ کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کون سی دوا دی ہے، کون سے ٹیسٹ کروائے ہیں. ایون کہ لوگ خود سے ٹیسٹ کروا کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں نے یہ ٹیسٹ کروائے ہیں. تو انٹرنیٹ کے اوپر آپ مت جائیں، بار بار ایک چیز کو سرچ مت کریں. یہ چیزیں آپ کے ہیلتھ انزائٹی میں اضافہ کرتی ہیں. جب آپ کی ہیلتھ انزائٹی بڑھتی ہے تو پھر آگے آپ کے لیے جو کمپلیکیشنز بڑھتی ہیں. تو ایچ او سی ڈی کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ان کی جو کمپلشنز ہوتی ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں، ان کو بریک نہیں لگتی، جس کی وجہ سے وہ پھر اپنی بہت زیادہ بیماری کو سرچ کرتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. ان کا بہت زیادہ ٹائم جو ہوتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر اپنی بیماری کو سرچ کرنا، اس کو، اس طرح کے پیشنٹس کو دیکھنا، پورنس کو دیکھنے پہ لگتا ہے، اور جس کی وجہ سے ان کے اندر سیکشل پرفارمنس انزائٹی آتی ہے، لو سیلف اسٹیم ان کی بڑھ جاتی ہے، ان کے اندر گلٹ جو ہوتی ہے، پچھتاوا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، ان کی ریلیشن شپ ایشوز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، سوسائڈل ٹینڈنسی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ چیزیں ان کی جاب کے اوپر، ان کے کیریئر کے اوپر بھی نیگیٹو امپیکٹ رکھتی ہیں، کہ وہ بندہ جو ہے کوئی جاب نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے جو کو ورکرز ہوتے ہیں وہاں بھی اس کو فیئر پایا جاتا ہے، وسوسے پائے جاتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو چاہیے، اگر آپ کو اس طرح کی خیالات، اس طرح کے احساسات، اس طرح کے جذبات، اس طرح کی مشکلات، چیلنجز کا سامنا ہے، تو آئے ہم سے آپ بات کریں، اپنی انزائٹی کو کنٹرول کریں،
اپنی ٹریٹمنٹ کرائیں. آپ کی منٹل ہیلتھ, آپ کی ایموشنل ہیلتھ, آپ کی فزیکل ہیلتھ, آپ کی سیکشل ہیلتھ بہت ضروری ہے. آپ کو ایک پیسفل, ایک اچھی پلیزر, خوشگوار جو ہے زندگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایموشنلی, منٹلی, سیکشلی فٹ ہوں. اس کے لیے ایک پازیٹیو سوچ, اپروچ بہت ضروری ہے. جو نیگیٹیوٹی آپ مسلسل اس کانٹینٹ کو ریڈ کر کے, ان سوالات کو رپیٹ کر کے, ان خیالات کو ویژولائز کر کے, ان تصورات کو فینٹیسائز کر کے جو آپ لیتے ہیں, وہ آپ کے لیے مشکلات میں اضافہ کرتے ہیں. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم ڈفرینٹ ٹیکنیک کے ساتھ اور میڈیسنس کے ساتھ آپ کے ان خیالات کو کنٹرول کرتے ہیں, ان کو سٹاپ کرتے ہیں, اور آپ کی جسم کے اندر, آپ کے دماغ کے اندر نئی سوچ, نئے خیالات کو پروان چڑھوانے میں, نئے سرے سے پروگرام کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. تھینک یو. اللہ حافظ.